وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما اگر تم دونوں رجوع کرو اللہ کی طرف بس تحقیق ٹیڑھے ہو چکے ہیں تمہارے دل، تم دونوں کے دل. حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما و ارضاہما کو خطاب ہے. اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. تمہارے دل کج ہو چکے ہیں، ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اشارہ ہے اس بات کی طرف جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا آپس میں ایک دوسرے کے سوکن ہونے کی وجہ سے، ازواج مطہرات کے اندر سوکن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کسی حد تک جو ہے وہ یہ بات موجود تھی. تو انہوں نے اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اور آپ کو اس سے پریشانی ہوئی، اس معاملے سے آپ نے حرام کیا شہد کو اپنے اوپر، یا حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ یہ حلال حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی بنیادی سبب حضرت حفصہ حضرت عائشہ بنی. تو اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر رہے ہیں کہ تم دونوں کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کے دل مائل ہو چکے ہیں، آپ کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے. اس سے یہ مراد لینا کہ آپ کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اب ان پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، اب ان میں کوئی خیر کی گنجائش نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. بعض لوگ اس آیت سے اس قسم کی بعض باتیں مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم حضرت عائشہ حضرت حفصہ کو، بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھیں اور ان کے دونوں والدین بھی حضرت ابوبکر حضرت عمر، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما وارضاہما، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اصل میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے رہتے تھے اور آپ کو تنگ کرتے رہتے تھے. یعنی مراد شیعہ حضرات ہیں، وہ اس آیت سے اور بعض ایسی حدیثوں سے وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بعض اعتراضات کرتے ہیں. اصل میں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا ہو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آیت کو لے لیا جائے، کسی ایک ٹکڑے کو لے لیا جائے، تمام آیات کو اکٹھا کر کے، تمام صحیح حدیث کو اکٹھا کر کے پھر کوئی مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے. یہاں ٹھیک ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس واقعے میں سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما وارضاہما سے غلطی ہوئی. اہل سنت والجماعت سنی لوگ وہ صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں، نہ ازواج مطہرات نہ صحابہ کرام. لیکن انسان دیکھے انسان سے غلطی ہوتی ہے.
बशरी तकाज़े के तहत, इंसान होने के तहत अज़वाज मुतहरात से सहाबा किराम से भी गलती होती थी, लेकिन वो बेहतरीन लोग थे उन लोगों में से जिन लोगों से गलती होती है, और वो अपनी गलतियों पर जम नहीं जाते थे, वो अपनी गलतियों की इस्लाह करते थे, वो अल्लाह ताला से रुजू करते थे। इसीलिए हज़रत आयशा हज़रत हफ्सा को रुजू करने का हुक्म हुआ, तुम रुजू कर लो तो बेहतर है। तो कुरान करीम की आई थी अज़वाज मुतहरात को मोमिनों की माँ करार देती है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 5 है कि 6 है। नबी मोमिनों पर उनकी जान से भी ज्यादा हक रखते हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं। ये भी कुरान की आयत, कुरान की आयत है कि अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए होती हैं, वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए होते हैं। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये बरी हैं उससे जो लोग इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सूरह नूर की आयतें हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्ज़ाहा पर इल्ज़ाम लगा, मुनाफ़िकों ने इल्ज़ाम लगाया, फिर बाज़ सादा लोग मुसलमान भी बाज़ इस बात को आगे फैलाते हुए शरीक हो गए इसमें, जिसका अल्लाह ने सूरह नूर में जिक्र किया और उसकी मज़म्मत की है कि तुम्हें इस बात को बगैर तहकीक के आगे नहीं फैलाना चाहिए था, तुम्हें इसको सुनकर ही अपने ऊपर क़यास करके तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में अच्छा गुमान करके कहना चाहिए था सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और अल्लाह आखिर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि देखो उसूल ये है कि नेक औरतें नेक मर्दों की होती हैं, नेक मर्द नेक औरतों के लिए होते हैं, और फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये जो हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लग रहा है ये बरी हैं उससे जो ये कह रहे हैं। हज़रत आयशा बिल्कुल बरी हैं उस इल्ज़ाम से जो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी है और उनके लिए अल्लाह के पास बड़ा अच्छा रिज़्क़ है, ये कुरान करीम कह रहा है। कुरान करीम हज़रत आयशा और हज़रत आयशा के अलावा दीगर अज़वाज मुतहरात, दीगर सहाबा किराम के बारे में, जिसमें असल खिताब हज़रत आयशा के बारे में, क्योंकि वाक़या इफ़्क सारा हज़रत आयशा के बारे में था। ये जो मैं आपके सामने आयत पढ़ी है तय्यिबातुल लित्तय्यिबीन, ये वाक़या इफ़्क के बारे में आखिरी आयत है, और जो 2 रुकू उतरे थे वाक़या इफ़्क के बारे में उसकी आखिरी आयत है खुलासा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत आयशा और दीगर जो अज़वाज मुतहरात और सहाबा किराम है उनके लिए मग़फ़िरत है अल्लाह के यहाँ और रिज़्क़ करीम है। जब अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम की बात की तो इससे पता लगा कि अल्लाह के यहाँ उनका मकाम तय है और अल्लाह के यहाँ उनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है। इसके बावजूद कि अज़वाज मुतहरात बशमूल दीगर सहाबा किराम बशमूल हज़रत आयशा हज़रत हफ्सा ये मासूम नहीं थे, गलती हो जाती थी इनसे, जैसे दीगर सहाबा किराम से गलती हुई। बाद सहाबा किराम ने शराब पी ली, उनको उसकी सज़ा भी मिली। जी बाद सहाबा किराम से ज़िना भी हुआ है, मालिक बिन माइज़ अस्लमी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह करके उन्होंने तौबा की है, अपनी जान कुर्बान की है और अपने आप को पेश किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक करें। तो बाद सहाबा किराम से, सहाबा किराम मासूम नहीं हैं, सहाबा किराम से ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह वो अपनी गलती पर बाकी नहीं रहते थे, वो अल्लाह से डरते हुए अपनी इस्लाह करते थे। और हमारा यही हुस्न ज़न है कि अज़वाज मुतहरात ने जो इस आयत के बाद लाज़मन अल्लाह ताला से तौबा की होगी और उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी होगी। उनकी गलती साबित है, लेकिन उनका अल्लाह के यहाँ मकाम भी मुसल्लम है। ये अज़वाज मुतहरात हों, दीगर सहाबा किराम हों, उनके बारे में कुरान की आयतें, इतनी कुरान की आयतें हैं कि कई दफ़े शुमार करना मुश्किल हो जाता है उनके फ़ज़ाइल के बारे में। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सबक़त ले जाने वाले पहले पहले मुहाजिर हों के अंसार हों, और वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की नेकी के साथ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी व अल्लाह से राज़ी। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार, अल्लाह ने उनके लिए वो बाग़ात तैयार किए हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आयत करीमा मुहाजिरीन और अंसार, ख़ास तौर पे उन मुहाजिरीन और अंसार जो शुरू में ईमान लाए,
حضرت عائشہ حضرت حفصہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو شروع میں مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہوئے، جو پیدائشی مسلمان تھے۔ اور تو بہرحال یعنی پتہ لگا اس آیت کریمہ سے اور دیگر احادیث مبارکہ سے جن میں بعض صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کا ذکر ہے، پتہ لگا کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے غلطی ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم نے کیا کر رہے ہیں، ہم نے ایک آیت کریمہ کو، کسی ایک واقعے کو مد نظر رکھ کے ہم نے ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کا بڑا بلند مقام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون اچھا لگتا ہے؟ صحیح حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا مجھے سیدہ عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اس دنیا کے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں جن سے، اور جن سے آپ پیار کریں، ان کے بارے میں ہم اس قسم کی بدگمانی رکھ کے جائیں گے کہاں؟ اس نبی کے سامنا کیسے کریں گے جس نبی سے قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں ہماری وہ سفارش کریں اللہ کے حضور، اور اللہ ہمیں معاف کرے ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو۔ تو وہ نبی جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے، اپنی ازواج مطہرات سے محبت کرتے تھے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دنیا میں، آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا وارضاہا کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے اور آپ نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنے بعض حقوق سے تنازل کرتی ہوں، مجھے آپ میری باری میں میرے گھر نہ آیا کریں، میری باری آپ کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ میری باری میں حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کریں، میں چاہتی ہوں میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہوں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہوں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وہ آپ کے نکاح میں تھی، دنیا میں آپ کی ازواج مطہرات تھیں اور آخرت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ ان کے بارے میں یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ معصوم نہیں ہے، غلطیاں اس سے ہوتی تھی، انہیں غلطیوں میں سے یہ غلطی بھی ہے، لیکن ہم ان غلطیوں کو اچھالنا شروع کر دیں، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں، ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، ہمیں تو ستر پوشی سے کام لینا چاہیے، اور اگر کہیں بیان کرنا ہو تو نہایت عزت اور احترام کے دائرے میں رہ کر۔ دیکھیے یہ تو ازواج مطہرات ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام تک سے بشری تقاضے کے تحت بعض چیزیں سرزد ہوئی ہیں، اور اللہ نے ان کا بڑے احسن پیرائے میں ذکر بھی فرمایا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ دین کے اعتبار سے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے اعتبار سے تو معصوم ہیں، لیکن بحیثیت بشر دین پر عمل کرتے ہوئے ان سے بھی بعض دفعہ کمی بیشی ہو جاتی تھی۔ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بیان کرتے کرتے کہ انہیں خدا ہی نہ سمجھ لینا، جو ہر غلطی سے بھی پاک ہے، جو غلطی کے امکان سے بھی پاک ہے۔ یہ بتانے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، بہک گئے، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اللہ نے انہیں چن لیا دوبارہ، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ذکر کرتا ہے ایک پیرائے میں، وہ انداز نہیں ہے جو قرآن کریم اللہ کے فاسق و فاجر نافرمان لوگوں کا جس طرح ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس انداز سے انبیاء کرام کا تذکرہ نہیں کرتا۔ منافقین کو جس طرح اللہ ناراض ہوتے ہیں قرآن میں، ان کے بارے میں سخت الفاظ ہیں قرآن کریم میں، کفار کے بارے میں جو سخت تنبیہات ہیں قرآن میں اور جو انداز ہے قرآن میں، وہ انداز نہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے، نہ نیک لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں۔ اگرچہ اللہ نے بعض نیک لوگوں کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی بعض ایسی جو بعض بشری کمزوریاں تھی جو ان سے سرزد ہو گئی بشری تقاضے کے تحت، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، باقی کو چھوڑ دیجیے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے جنگ تبوک میں جو لوگ آپ کے پاس اجازت مانگنے آئے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس صورت کے شروع میں اے نبی، جو اللہ نے آپ پر حلال کیے ہیں آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے رحم کر دیا آپ پر، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ایسی چیزیں ہوں، ازواج مطہرات کی ایسی چیزیں ہوں،
صحابہ کرام سے متعلقہ ایسی چیزیں ہوں ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ حساس اور بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی بھئی ہم تو کسی کی غلطی بیان کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط بیان کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں سے غلطی ہو، آپ کے باپ سے غلطی ہو، تو آپ اس کا ڈھڈورا پیٹیں گے معاشرہ کے سامنے کہ میری والدہ محترمہ سے یہ غلطی ہوتی ہے اور میرے والد محترم سے یہ غلطی ہوتی ہے، آپ اس کا ڈھڈورا نہیں پیٹیں گے۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ماں باپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، چاہے ان میں کمیاں کوتاہیاں موجود ہے، آپ ان کا عزت و احترام کے دائرے میں رہ کر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہو، وہ بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی بشری تقاضے کے تحت کمی بیشی ہو جاتی تھی، اس کا ذکر اس سے بہت بہتر انداز سے کرنا چاہیے جو ہم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، علمی انداز میں علمی مجلسوں کے اندر ذکر ہو سکتی ہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ کامل اللہ کی طرح کامل نہیں تھے۔ کامل اکمل ذات ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی، الکمال للہ۔ نبوت کے معاملات کے اندر، دین پہنچانے کے معاملات کے اندر ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر دین پہنچانے کے معاملے میں ہی ہم یہ سمجھ لیں کہ ان سے وہاں بھی غلطی ہو جاتی تھی، وہاں بھی بھول ہو جاتی تھی، تو ہمارا سارا دین ہی مشکوک ٹھہرتا ہے۔ دین کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ بھول ہوتی تھی، نہ ان سے غلطی ہوتی تھی، اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا، لیکن بشری تقاضے کے تحت عمل کرتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی تھی، وہاں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، ازواج مطہرات صحابہ کرام کی ان چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے، سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، دیگر صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تماشا نہیں بنایا جا سکتا جس طرح بعض لوگ تماشا بناتے ہیں اس کا۔ شیعہ حضرات تو اس میں ویسے ہی بدنام ہیں، وہ تو ویسے ہی گالیاں نکالتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور سنی کہلا کر طریقہ کار شیعہ حضرات کا اپنا، اور ان کی اور شیعہ حضرات کی اس بارے میں زبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زبان شیعہ حضرات کی ہے وہ بہو وہی زبان اپنے آپ کو سنی کہنے والوں کی، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ معاف کرے، بس سنی لوگ بڑے عجیب انداز سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس قسم کی آیتوں کو پیش کر دیتے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں ذکر کی ازواج مطہرات کے بارے میں، وہی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے دیگر مقامات میں کس طرح ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ آیت موجود ہے قرآن میں، وہ سورہ احزاب کی آیت نکل تو نہیں گئی، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب اپنی ماں کے بارے میں جو ہم انداز رکھتے ہیں اس سے تو ہمیں بہت بڑا درجہ دینا چاہیے۔ جو انداز ہم اپنی ماں اور اپنی ماں کی غلطیوں کے بارے میں رکھتے ہیں ازواج مطہرات کو، اس سے تو بہتر ہمیں مقام دینا چاہیے اور اس سے بہتر انداز سے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو پتہ لگا کہ ازواج مطہرات ہوں، صحابہ کرام ہوں، یہ معصوم نہیں ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابی کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سب کے سب معصوم ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنی حضرات، شیعہ حضرات الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کرام کو معصوم کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتے، ہم عدول کہتے ہیں، اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہے، ہم کون ہیں ان کی گواہی نہ ماننے والے؟ عدول، عادل ہے، عادل ہے۔ الصحابی، یہ علماء کے ہاں محاورہ مشہور ہے، الصحابۃ کلھم عدول۔ جب یہ بات مل گئی، صحابی نے یہ بات کہی ہے، وہاں پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے، یہ کہیں فاسق تو نہیں ہے۔ عام آدمی کی خبر ہو، وہاں دیکھیں کہ کہیں وہ فاسق تو نہیں ہے۔ صحابی کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ صحابی سے جھوٹ کا صدور ممکن نہیں، ان سے ویسے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کبھی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، کبھی انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گواہی جب اللہ نے قبول کی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام پچھلی امتوں پر گواہ ہوں گے، یہ امت جو ہے یہ پچھلی امتوں پر گواہ ہے، اور اس امت کے افضل ترین لوگ صحابہ کرام پچھلی امتوں پر گواہ ہیں۔ جب اللہ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے گواہ بنایا ہے صحابہ کرام کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے۔
کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا پہلا مصداق صحابہ کرام۔ جب اللہ صحابہ کرام کو پچھلی امتوں پر گواہ قرار دیتا ہے تو ہم کون ہیں ان کی گواہی نہ ماننے والے؟ لیکن ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود جو انہوں نے دین کے غلبے کے لیے محنتیں کی، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جان نثاری کا ثبوت دیا، جو دین کو آگے پہنچانے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی، ہم ان قربانیوں کے معترف ہیں، اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے ہاں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام مزید بلند کر دے۔ ہم صحابہ کرام کی اس قسم کی غلطیوں کو اچھالتے نہیں، تماشا نہیں بناتے، باقی غلطیاں ہوتی ہیں صحابہ کرام سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کی طرف تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، تمہیں توبہ کر لینی چاہیے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے اس پر غالب آنے کی کوشش کی، اس پر سے مراد نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تظاہرہ اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کا معنی بھی ہے، ایک تو غالب آنے کا معنی ہے علیہ نبی کے خلاف، اور تظاہرہ میں دو لوگوں کا ذکر ہے، دو عورتوں کا، دو ازواج مطہرات کا، اس کے اندر یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل کے اندر مشارکت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر مشارکت بھی ہے۔ اگر تم دونوں نے آپس میں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آنے کی کوشش کی، اسی طرح جیسے آپ سے یہ معاملہ سرزد ہو گیا، اگر یہ معاملہ آئندہ بھی اسی طرح کیا تو یاد رکھو فإن اللہ ہوا مولاہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ ان کے مولا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وجبریل، اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں۔ اگر تم نے غالب آنے کی کوشش کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو اللہ نے تو ان کی مدد کرنی ہی کرنی ہے، اور اللہ کے بعد جبریل بھی اور نیک مومن بھی اور باقی فرشتے بھی ان کے مولا ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یعنی اس میں تنبیہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، جس طرح پیچھے تنبیہ ہے۔ تو مولا ولی کی گل میں بات کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو ولی کا مطلب دوستی، تعلق، یہ برابری کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی، کل بھی کی تھی۔ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے اس کو ایک دوست کو دوسرے دوست کا مولا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، یہ تعلق اوپر والے کا نیچے والے سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کے اندر ہی، مخلوق کے اندر ہی۔ ہم دنیا کے اندر ایک انسان کا مقام اونچا ہے، وہ آقا ہے، دوسرے انسان کا مقام نیچا ہے، وہ غلام ہے، تو آقا کو مولا کہہ دیتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور یہ مولا کا لفظ نیچے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلام کے لیے، آزاد کردہ غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں مولا کا لفظ برابر کے تعلق کے لیے، دوستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آقا اور غلام میں آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان تینوں تعلق کے لیے لفظ مولا استعمال ہوتا ہے۔ اور مولا کا اطلاق ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بھی کر سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے بھی مولا کا استعمال کر سکتا ہے۔ مولا تعلق والا، مدد کرنے والا، جتنی اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق، جتنی اللہ نے مدد کسی کو طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق جو ہے وہ اگر کوئی کسی کی مدد کرے ہم کہہ سکتے ہیں مولا اس کو۔ جیسے آقا کو اللہ تعالیٰ نے آقا کو مولا قرار دیتے ہیں، انسان کا آقا ہوتا ہے، اس کو قرآن کریم میں مولا قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اصل میں ایک مغالطہ ہے جو بعض لوگ دیتے ہیں، میں اس مغالطے کا رد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے، وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ نے دو آدمیوں کی مثال پیش کی، احدہما ابکم، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کہ دو آدمیوں سے مراد یہاں دو غلام ہیں، اللہ نے دو آدمیوں کی مثال پیش کی، یعنی دو غلاموں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ بوجھ بھی ہے اپنے آقا پر۔ ان میں سے ایک اس طرح ہے، ایک گونگا ہے، اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور دوسرا
جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے مثال پیش کی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ شرک کا رد کر رہے ہیں، وہ کسی موقع پر مزید بتاؤں گا کہ کیسے شرک کا رد ہو رہا ہے۔ میرا جو یہاں سے میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے دو آدمیوں کی مثال پیش کی، دو غلاموں کی، ان میں سے ایک غلام وہ گونگا بھی ہے اور اپنے آقا پر کچھ کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ یہاں آقا سے مراد اس کا مالک ہے، تو اللہ نے مالک کے لیے لفظ مولا استعمال کیا ہے، تو مالک کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اللہ نے خود استعمال کیا۔ لیکن اس مولا سے مراد ہم ایسا مولا لیں گے کہ کسی کا سرپرست، کسی کا آقا، کسی کا بڑا، اس سے مراد ہم ایسی بڑائی اور ایسی مدد لیں گے جو کوئی انسان کسی انسان کی کر سکتا ہے، جو کوئی انسان کسی انسان کا بزرگ ہو سکتا ہے، ہم وہ بزرگی، وہ بڑائی مراد لیں گے۔ اس سے زیادہ بزرگی اور زیادہ بڑائی مراد نہیں لے سکتے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتی ہے۔ خالق کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے، خالق کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پھر جائیں، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہاں مولا کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے لفظ مولا استعمال ہو تو ایسی بزرگی اور ایسی بڑائی مراد ہوتی ہے جو اللہ کو سزاوار ہے، اور جب مخلوق کے لیے لفظ مولا استعمال ہو تو وہاں وہ ایسی بزرگی، ایسی بڑائی مراد ہوتی ہے یا ایسی مدد مراد ہوتی ہے جو مخلوق ناقص ہے، تو جو مخلوق کے لیول کی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہماری مدد مخلوق بھی مخلوق کی مدد کر دیتی ہے اور خالق بھی مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ مخلوق کوئی انسان، میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں جتنی مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں نے کسی کی مالی مدد کرنی ہے، میں اس کی اتنی مدد کر دوں گا جتنی مجھے اللہ نے مال دی ہے، میں کسی کی بوجھ اٹھانے میں مدد کر دوں اتنی مدد کر سکتا ہوں جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ یہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے اور یہ کر سکتا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ مخلوق کی کرتا ہے۔ ہم کسی انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، لیکن ہم کسی انسان سے ایسی مدد نہیں مانگ سکتے جو خدائی اختیارات ہوں۔ اگر ہم کسی انسان سے خدائی اختیارات کی مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی آیت کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں جو آپ کے اختیارات۔ ہم کسی انسان سے اولاد نہیں مانگ سکتے، ہم کسی انسان سے دور بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری کشتی پار لگا دو، مجھ پہ کرم کر دو، میرا مسئلہ حل کر دو، کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے۔ کسی فوت شدہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھ پہ نگاہ کرم کریں۔ اگر ہم کہیں گے تو شرک ہوگا، کیونکہ یہ مدد اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو مولا کا لفظ مدد کرنے والے، تعلق والے، بزرگ کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جب یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے اتنی مدد، اتنی بزرگی مراد ہوگی جتنی ایک مخلوق جتنا بڑا ہو جتنا بزرگ ہو سکتا ہے یا جتنی وہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر اس سے ہم وہ بزرگی یا وہ مدد مراد لے لیں جو اللہ کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں ہمارے مولا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں، یاد رکھیے اس معنی میں۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ان کا امتی، ان کا غلام سمجھتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرنے والا سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کا عزت و احترام رکھا ہے، وہ اس معنی میں ہمارے مولا ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں تو ہم نبی کے ولی ہیں، نبی ہمارے ولی ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ہیں۔ نبی ہمارے ولی ہیں، نبی ہمارے مولا ہیں، ہم بھی نبی کے ولی ہیں، ہم بھی نبی کے مولا ہیں اگر ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں۔ جب نبی ہمارے مولا ہیں تو صحابہ کرام بھی ہمارے مولا ہیں،
یہاں سے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، صحیح حدیث ہے، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے اپنا بزرگ اپنا بڑا سمجھتا ہے، جو میری عزت میرا احترام کرتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا مولا سمجھے۔ یہاں بزرگ بڑا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں، جی ہم بھی ولی بنتے ہیں۔ ہم تب دیکھیے یہ مولا کا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بھی ایک امتی بھی آقا کا ولی ہے، اس معنی میں۔ جب اللہ ہمارا ولی ہوگا اس وقت وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی بزرگی مراد ہوگی۔ جب نبی مراد ہوگا یا مسلمان بھائی مراد ہوگا اس وقت وہ اس کے مطابق ولی مولا ہوگا۔ تو مخلوق کو مولا کہہ سکتے ہیں اور خالق کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، لیکن مخلوق کو اس معنی میں مولا نہیں کہہ سکتے جس معنی میں خالق کو کہتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو کلمے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کو نماز، اس کو اذان کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کلمے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ہمیں یہ نہیں سکھائی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، یہ اذان کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو ہیں وہ حضرت علی ہوں، دیگر صحابہ کرام ہوں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ دیکھیے ولی کا معنی دوست، مددگار بھی ہو سکتا ہے۔ ولی کا معنی یہاں جو لفظ مولا ہے نا، یہ یہاں نہیں میں کہہ رہا، میں وہاں نہیں کہہ رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں ولی کا معنی، لفظ ولی کا معنی دوست بھی ہو سکتا ہے، مددگار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب علی ولی اللہ کہیں تو اگر ایک مسلمان علی ولی اللہ کہے گا، وہ اس سے اللہ کا دوست مراد لے گا، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جن پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، لوگوں میں، انسانوں میں اللہ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور جو ڈرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کیا دیگر تمام صحابہ کرام بھی اللہ کے ولی ہیں، اس معنی میں ہماری نظر اللہ کے دوست ہیں، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ویسے ولی کا ایک معنی دوست کے علاوہ مددگار بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے، بالکل مددگار معنی ہو سکتا ہے۔ مولا ولی سے ہی ہے۔ یہاں جو لفظ مولا ہے نا، اگر تم دونوں نبی پر غالب آنے کی کوشش کرو تو جان لو کہ اللہ اس کا مولا ہے۔ یہاں مولا مددگار کے معنی میں ہے۔ آپ کو صحیح بتاؤں کیسے پتہ لگا یہاں مددگار کے معنی میں ہے، ابھی اس کی دلیل بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ بھی ان کا مولا ہے، جبریل بھی ان کا مولا ہے، یعنی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور صالح مومن بھی ان کے مددگار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیسے پتہ لگا یہاں مولا مددگار کے معنی میں ہے؟ آیت مکمل کریں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد کیا ہیں؟ مددگار۔ پتہ لگا یہاں مولا مددگار کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر تم نبی کے خلاف اپنی یہی جتھا بندی کرتی رہو گی دونوں مل کر، تو یاد رکھو کہ اللہ بھی مددگار ہے نبی کے، جبریل بھی مددگار ہیں، صالح مومن بھی مددگار ہے، صرف جبریل اکیلے نہیں، سارے ہی فرشتے بھی مددگار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر سے پتہ لگا پیچھے مولا بھی ظہیر کے معنی میں ہے۔ اللہ مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل بھی مددگار ہیں، اور صالح المؤمنین بھی مددگار ہیں۔ مددگار جب یہاں لفظ مراد لیا جائے مولا سے، تو مددگار سے مراد کیا ہوگی؟ اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ اللہ مددگار ہے خدائی شان کے مطابق، خدائی صفات کے مطابق۔ یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے وہ بات تو ختم ہو گئی ہے کہ جب ہم حضرت علی کو کہیں گے ولی اللہ، یا ہم نیک لوگوں کو اللہ کے اولیاء کہتے ہیں، وہاں مراد دوست ہوتے ہیں، وہاں مراد مددگار نہیں ہوتے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ میں یہاں مولا کا معنی بیان کر رہا تھا۔ یہاں مولا مددگار کے معنی میں ہے، مولا کا لفظ مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پھر جائیں تو جان لو اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہاں مولا کس معنی میں ہے؟
مددگار کے معنی میں. کتنا بہترین مولا ہے, کتنا بہترین مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر. یہاں مولا کس معنی میں؟ تو مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے. اب ہم کن اولیاء اللہ کو مولا کہیں گے فوت ہونے کے بعد؟ فوت ہونے کے بعد جب ہم اولیاء اللہ کو اولیاء کہیں گے وہاں مراد مددگار نہیں لیں گے. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں لفظ مولا کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا نا, وہ بات مکمل کرنے دیجیے. اب میں آگے اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کو مولا کہہ سکتے ہیں, ہم حضرت علی کو مولا کہہ سکتے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ مولا کا معنی دوست بھی ہے, مولا کا معنی بزرگ بھی ہے, مولا کا معنی مددگار بھی ہے. اگر مددگار بھی مراد لیا جائے گا تو مددگار مراد لیا جائے گا اپنی طاقت کے مطابق. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بیویاں آپ کے خلاف چڑھائی کریں گی تو اللہ آپ کا مولا ہے, مددگار ہے. جبریل بھی اور صالح مومن بھی اور فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہیں. تو مولا یا مددگار اللہ کو بھی کہا جا سکتا ہے, جبریل کو بھی, فرشتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے, نیک لوگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن اپنی اپنی طاقت کے مطابق. کوئی بندہ دنیا میں زندہ ہو, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہمارا مولا ہے اس معنی میں کہ ہمارا مددگار ہے. یہ بھی ہم اس معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری مراد ہوگی کہ وہ اتنا ہمارا مددگار ہے جتنی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے دنیا اپنی طاقت کے مطابق. ہم اس سے وہ مدد مراد نہیں لیں گے جو اللہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ہم کسی زندہ شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا مددگار ہے, وہ ہمارا مولا ہے اس معنی میں. کسی فوت شدہ کو ہم اس معنی میں مولا کہہ ہی نہیں سکتے. کسی فوت شدہ کو ہم مددگار کے معنی میں مولا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ فوت شدہ وہ ہماری مدد کیا کرے, وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا. فوت ہونے کے بعد وہ تو فوت ہونے کے بعد خود نہا نہیں سکتا, وہ تو فوت ہونے کے بعد خود جا کر قبرستان نہیں جا سکتا, وہ تو فوت ہونے کے بعد خود اپنی قبر میں نہیں اتر سکتا, وہ تو فوت ہونے کے بعد اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. تو اس نے دوسروں کی کیا مدد کرنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو مولا کہتے ہیں مددگار کے معنی میں بھی, بزرگ کے معنی میں بھی. انسان مخلوق کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہو, وہ اس معنی میں مددگار ہوگی کہ جتنی وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتی ہے. مخلوق کو مددگار کہا جا سکتا ہے, مخلوق دونوں کے لیے ہے نہیں. مخلوق کے لیے بھی دائمی ہم کہہ سکتے ہیں, دوست کے معنی میں ہم دائمی کہہ سکتے ہیں مولا دائمی, لیکن جب مدد مراد لیں گے نا تو مخلوق دائمی طور پہ ہماری مدد کر ہی نہیں سکتی. جتنا اللہ نے اسے اختیار دیا اتنی ہماری مدد کر سکتی ہے. جب وہ خود ہی فوت ہو جائے گی وہ کسی مدد کیا کرے, وہ اپنی مدد نہیں کر سکتی, کسی دوسرے کی اس نے کیا مدد کرنی ہے. تو مخلوق بھی ہماری مولا ہو سکتی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ مولا کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, جیسے یہاں استعمال ہوا ہے, یا اللہ کے لیے لفظ مولا استعمال ہوا, جبریل کے لیے مولا استعمال ہوا, صالح المؤمنین کے لیے مولا استعمال ہوا, مددگار کے معنی میں. یہاں بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مولا کہا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کو مولا کہا جا سکتا ہے. شیعہ حضرات حضرت علی کو مولا کہتے ہیں, علی مولا, اور اس سے مراد وہ مولا نہیں لیتے جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ, حدیث میں مولا مراد ہے. حدیث میں من کنت مولاہ جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں آقا ہوں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ مراد ہے. تو وہ علی سے بھی محبت کرے, وہ علی کو بھی اپنا بزرگ سمجھے, وہ علی کو بھی اپنا بڑا سمجھے, حضرت علی سے بھی محبت کرے, یہ مراد ہے. تو اس معنی میں حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں. لیکن حضرت علی کو مولا کائنات کہنا شیعہ حضرات کہتے ہیں, اور صرف حضرت علی کو کہتے ہیں, کسی اور کو نہیں کہتے. بالکل کہتے ہیں, شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی کو مولا کائنات. اور علی مولا آپ کو جگہ جگہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا نظر آئے گا. وہ حضرت علی کو اس معنی میں مولا نہیں کہتے جس معنی میں حدیث میں ہے, یا جس معنی میں یہاں ہے. وہ حضرت علی کو مولا اس معنی میں کہتے ہیں جس معنی میں حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہیں. حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ان سے اگر کہا جائے کہ تم کہتے ہو علی مولا ہیں, تو بتاؤ ابو بکر مولا ہیں کہ نہیں؟ وہ کبھی بھی ابو بکر کو مولا نہیں کہیں گے. تو پتہ لگا کہ حضرت علی کو وہ اس معنی میں مولا کیا ہی نہیں رہے جس معنی میں حدیث میں ہے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ. حدیث میں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں آقا ہوں, جو مجھے بڑا سمجھتا ہے, جو مجھے اہمیت دیتا ہے, جو میرا عزت و احترام کرتا ہے, وہ حضرت علی کو بھی عزت و احترام دے, حضرت علی سے بھی محبت کرے, حضرت علی کی وہ شان میں تنقیص نہ کرے. یہ مراد ہے. اس معنی میں ہم جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے تمام صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی بھی بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام کی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو جب اس معنی میں مولا سمجھتے ہیں تو ہم حضرت عمر کو بھی اس معنی میں مولا سمجھتے ہیں، حضرت ابو بکر کو بھی اس معنی میں مولا سمجھتے ہیں، دیگر تمام صحابہ کرام کو بھی اس معنی میں مولا سمجھتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو اس معاملے میں خاص نہیں کرتے۔ جب ہم حضرت علی کو خاص کر دیں گے اور خاص طور پہ مولا کائنات، نہیں، اگر مولا کائنات سے دوست لے لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو لوگ حضرت علی کو مولا کائنات کہتے ہیں وہ مشکل کشا حاجت روا کے معنی میں کہتے ہیں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دوست کا معنی ہو نا کہ حضرت علی تمام کائنات کے مولا ہیں، ویسے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس معنی میں صحیح نہیں ہے کہ کافر لوگ حضرت علی کو جو ہے وہ مولا نہیں مانتے۔ مسلمان سارے حضرت علی کو اپنا مولا اپنا دوست مانتے ہیں، کافر لوگ مانتے ہی نہیں۔ تو حضرت علی کو مولا کائنات کہنے کا مطلب پوری دنیا کی رکھوالی کرنے والا، پوری دنیا کی مدد کرنے والا، پوری دنیا کی مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا، اس معنی میں حضرت علی کو اکیلے کو خاص کر کے مولا نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے مولا کہنا ہو، مولا کہنا بالکل جائز ہے۔ یہ کہنا کہ جی یہ سنی حضرات یا اہل حدیث حضرات مولا کہنا جائز ہی سمجھتے ہیں، ہم جائز سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو مولانا کہتے ہیں، مولانا فلاں، مولانا فلاں۔ یہ کیا ہے مولانا؟ ہمارا مولا وہ جس معنی میں ہم اپنے بزرگوں کو مولانا کہتے ہیں، اس معنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کرام کو مولانا یا مولا سمجھتے ہیں۔ مولانا ہمارا مطلب کیا ہے اس کا؟ ہمارا بڑا، ہمارا بزرگ، ہمارا بڑا، مولانا جاننے والا نہیں، علم سے نہیں ہے، ولی سے ہے، اسی سے ہے جو ہم یہاں پڑھے مولانا، ولی سے ہے نا۔ آپ تو کبھی غور نہیں کیا، کبھی غور کریں، مولانا ولی سے ہے، مولانا مولانا ہمارا مولا۔ تمام علماء کو ہم مولانا کہتے ہیں، یعنی ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ جب ہمارے علماء ہمارے بڑے ہیں تو صحابہ کرام ہمارے بڑے نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارے معاملات کسی کے سپرد تو ہیں ہی نہیں، اللہ کے سپرد ہیں بس، اور تو کسی کے سپرد نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں ان الفاظ کے پیچھے اصل چیز ہماری نیت ہوتی ہے۔ ہماری نیت ایک عمل کو شرک بنا دیتی ہے اور ہماری نیت ایک عمل کو جائز بنا دیتی ہے۔ یا علی مدد تو ہر معنی میں غلط ہے، کس معنی میں صحیح ہوگا؟ آج حضرت علی کس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ آج ہی کہتے ہیں، تو آج تو یا علی مدد کہنا جائز ہی نہیں، کسی صورت میں بھی جائز نہیں، کسی معنی میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہم تو یا نبی مدد نہیں کہہ سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔